اپنی حویلی میں آتے ہی وہ مرجان کے پاس آیا۔ خنسا کی طبیعت کیسی ہے اب؟ سنجیدہ لہجے میں پوچھے جانے والے سوال سے زیادہ لہجے نے مرجان کو چونکایا۔ بہتر ہے لالا، کیوں خیریت؟ نہیں، تم میرے ساتھ شہر چل رہی ہو اور خنسا بھی۔ اکیلے وہ اس وقت میرے ساتھ جانے کی پوزیشن میں نہیں، لہٰذا تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ عجلت بھرے انداز میں اسے حکم دیتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ گاڑی کی چابی اور والیٹ اٹھا ہی رہا تھا کہ واش روم کا دروازہ کھول کر خنسا باہر آئی، مگر اسے کمرے میں موجود دیکھ کر وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ہلکی سی دوستانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ اس کی جانب بڑھا۔ خنسا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اسے ہنوز خاموش دیکھ کر اس نے پھر سے بات کرنے پر اکسایا۔ خنسا نظریں نیچے جھکائے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ آپ میرے ساتھ شہر چلو گی؟ اسی لہجے میں پھر سے سوال کیا۔ خنسا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ مرجان بھی ساتھ جا رہی ہے؟ اس کے اطلاع دینے پر اس نے اپنی حیرت بھری نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کی۔ اب چلو گی؟ اس نے اب کی بار پھر سے وہی سوال دہرایا۔ خنسا نے کوئی جواب نہیں دیا، جس کا مطلب تھا اسے اعتراض نہیں۔ زر اس کی جانب دیکھ کر مسکراتے ابھی پلٹا ہی تھا کہ تبریز خان اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ ابھی تم کیا بکواس کر کے آئے ہو؟ وہ اندر آ کر غصے سے دھاڑے۔ خنسا ان کا غصہ دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ زر نے باپ کو جواب دینے کے بجائے خنسا کو دیکھا۔ خنسا، آپ مرجان کے پاس جاؤ۔ اس کے کندھے پر ہولے سے ہاتھ رکھ کر اس نے خنسا کو وہاں سے ہٹانا چاہا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی، نہ یہاں سے اور نہ ہی اس حویلی سے۔ ہمارے گھر میں آگ لگا کر اتنی آسانی سے میں اسے جانے نہیں دے سکتا۔ اب کی بار تبریز خان کی شرر بار نگاہوں نے خنسا کی جانب رخ کیا۔ زر ایک دم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، ایسے کہ خنسا اس کی پناہ میں چھپ گئی۔ میں اس کے سامنے کسی قسم کی اور کسی بھی کوئی فضول گوئی برداشت نہیں کروں گا۔ میں اگر یہاں کے مردوں جیسا نہیں تو یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے میں یہاں کے مردوں سے زیادہ سخت مزاج کا بن جاتا ہوں۔ آپ میرے باپ ہیں اور میں کسی قسم کی گستاخی آپ سے کرنا نہیں چاہتا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ مجھے خاموشی سے یہاں سے جانے دیں، نہیں تو میں کس قسم کا طوفان لا سکتا ہوں یہ تو آپ اچھے سے جان ہی گئے ہوں گے۔ میرے بدلے کے اس دائرہ کار میں کہیں یہاں کے ایک سے زائد مرد نہ آ جائیں۔ جتاتی نظریں انہیں بہت کچھ باور کروا گئی تھیں۔ زرق نے خنسا کا ہاتھ آہستہ سے تھاما اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں مرجان اور خنسا اس کے ساتھ شہر کی جانب جا رہے تھے۔ گھر کے اور کسی فرد کو اس سے غرض نہیں تھی کہ وہ خنسا کو کیوں اور کس لیے لے کر جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں موجود اپنے گھر میں پہنچتے انہیں رات ہو چکی تھی۔ خنسا اور مرجان کو ایک کمرے میں بھیج کر زرق سامان نکلوانے میں مصروف ہو گیا۔ خنسا کو وہ لے تو آیا تھا، مگر اب اس کے مستقبل کے حوالے سے کیا کچھ کرنا ہے اس کا لاہ عمل وہ تمام راستے طے کر چکا تھا۔ اگلے دن مرجان اور خنسا کو لے کر وہ ہاسپٹل پہنچا۔ اپنی ایک بہت اچھی کولیگ اور دوست لیڈی ڈاکٹر زروا کے پاس لے آیا۔ کیسے ہو؟ تم تو اتنی اچانک گئے اور پھر نہ کوئی فون نہ میسج، میں تو پریشان ہو گئی۔ زروا میڈیکل کی تعلیم کے دوران اس کی دوست بنی تھی۔ اچھی لڑکی تھی، دوستی سے بڑھ کر اس نے کبھی زرق سے کوئی اور ڈیمانڈ نہیں کی تھی، لہٰذا زرق کو بھی اس بے زر سے رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہاں بس کچھ پرابلم ہو گئی تھی تو گھر جانا پڑ گیا۔ زروا، یہ میری چھوٹی بہن مرجان ہے اور یہ میری کزن خنسا ہے۔ زرق نے ان دونوں کا تعارف کروایا، مگر خنسا کے پورے تعارف سے اجتناب برتا۔
مرجان بھائی کے اس رویے پر تھوڑا سا الجھی ضرور، مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اور مرجان، یہ میری دوست ذروہ ہے۔ زرق نے اس کا بھی مکمل تعارف صرف مرجان کو مخاطب کر کے کروایا۔ اصل میں میری اس کزن کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تم اس کا کمپلیٹ چیک اپ کر دو اور جہاں کہیں کوئی زخم ہے ان کی مرہم کر دو۔ مرجان نے کافی فرسٹ ایڈ دی ہے، مگر اس کے باوجود میرا خیال ہے اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ابھی مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، بس اس کو صحیح سے چیک کر دو، میں تب تک وارڈ کا راؤنڈ لے لوں۔ سنجیدگی سے بولتا وہ ذروہ کو پریشان کر گیا، اور جب اس نے خنسا کا چیک اپ کرنا شروع کیا تب وہ چکرا کر رہ گئے۔ اسے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو گیا کہ اس کے جسم کی ایسی کون سی جگہ ہے جہاں تشدد کا کوئی نشان نہ ہو، حتیٰ کہ سگار سے جگہ جگہ سے اس کے بازو تک کو دھکایا گیا تھا۔ ذروہ حیران تھی کہ اتنی سی بچی یہ سب تکلیف کیسے سہ گئی۔ مرجان سے اس نے کافی کریدنے کی کوشش کی کہ یہ سب کس نے اور کیوں کیا ہے، مگر وہ خاموش ہی رہے۔ خنسا کا اچھی طرح ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے 1-2 دن ہاسپٹل میں رکھا جائے تاکہ وہ بہتر طریقے سے اور جلدی اس کے زخم ٹھیک کر سکے۔ زرق بلا چوں چرا ذروہ کا فیصلہ مان گیا۔ وہ تھی بھی ایسی کہ منٹوں میں زرق کو کسی بھی بات کے لیے راضی کر لیتی تھی۔ تم جانتے ہو یہ پولیس کیس ہے۔ جس لمحے وہ زرق کے ہمراہ خنسا کے کمرے سے باہر آئی، خفگی سے زرق کو دیکھ کر بولی، ہاں اسی لیے تمہارے پاس لایا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہارے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو میرے راز کو راز رکھے۔ ہاتھ پشت پر باندھے گردن جھکائے اپنے ہر اٹھتے قدم کو دیکھتے ہوئے وہ آہستہ سے بولا۔ عجیب سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی ذروہ کے سامنے۔ کس بے دردی سے اسے پیٹا گیا ہے، کس نے کیا ہے زرق؟ تم تو نہیں ہو سکتے نا؟ زرق نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جس کی نظروں میں ایک عجیب سا احساس تھا، نہ جانے بے یقینی تھی یا آس کہ اس کے سوال کا جواب نہیں میں ہی موصول ہو۔ میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ جواب دینے کے بجائے خفگی بھرے سوال نے ہی ذروہ کو سب جواب دے دیے۔ نہیں، اسی لیے بے یقین ہوں کیونکہ تم مجھے اصل بات بتا نہیں رہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ اور اطمینان بھرے انداز میں اس کے سامنے کاریڈور میں رکتے وہ بولی، میرے ایک کزن نے جو کہ خنسا سے شادی کا خواہشمند تھا، نہ جانے کیوں، شاید بیٹے کی آس میں، جو پہلے 3 بیویاں اسے نہیں دے سکی، اور وہ جاہل اس بات کو ماننے سے انکاری ہے کہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے۔ بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں ہی ہوں گی، چاہے وہ جس مرضی عورت سے شادی کر لے۔ بہرحال بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوئی، یہ سب اس نکاح کا بدلہ ہے جو کچھ عرصہ پہلے اس لڑکی کا مجھ سے ہوا ہے۔ زرق نے پھر سے سر ہلکا سا جھکا کر گویا ذروہ سے نظریں چرائیں، جس کی بے یقین نظریں حیرت سے زرق کو دیکھ رہی تھیں۔ اور تم جو اس طرح کی روایتوں کے خلاف تھے، تم نے آسانی سے یہ نکاح کر لیا؟ ذروہ کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ رشتے کبھی کبھی انسان کو آکٹوپس کی طرح اس برے طریقے سے اپنے شکنجے میں لیتے ہیں کہ انسان جتنا مرضی ہاتھ پاؤں مارے، مگر ان کی قید سے رہائی نہیں مل پاتی۔ اپنی مرتی ہوئی ماں کی آخری خواہش پوری کرنے میں میری پوری شخصیت مسخ ہو گئی ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کر دی، جو اب تک مجھے صرف لالا سمجھتی ہے، مگر میں نے ایسے درندے سے اسے بچا لیا جو ہر کچھ دن بعد اس کے ساتھ ایسا ہی انسانیت سوز سلوک کرتا، جسے دیکھنا تمہارے اور میرے لیے اتنا تکلیف دہ ہو رہا ہے۔ تو سوچو، اگر وہ روزانہ یہ سب سہتی تو اس کا کیا حال ہوتا۔ ایک بیوی اس شخص کی اسی تشدد کے سبب مر چکی ہے، اور وہ ابھی بھی دن رات یہ سب برداشت کر رہی ہیں۔ زرق کی پوری بات سن کر ذروہ کو لگا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ جن باتوں کا تصور ہمارے لیے اتنا مشکل ہے، تو جو یہ سب سہتی ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ ذروہ کی پلکوں سے بے اختیار آنسو رواں ہوئے۔ ارے یار، میں نے اس لیے تو یہ سب نہیں بتایا تھا۔ ہاں، حقیقت تکلیف دہ ہے، بس اسی لیے اماں نے خنسا کو بچانے کے لیے مجھے چنا۔
اب بتاؤ کیا میں ان کی بات نہ مانتا؟ زرق کے سوال پر اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ ایم سوری، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کام کے پیچھے کیا مقصد چھپا تھا۔ تم نے بہت اچھا کیا، کم از کم وہاں کی کسی ایک جان کو بچانے کا سبب کیا۔ ذروہ نے آنسو صاف کرتے اس کے اقدام کو نہ صرف سراہا بلکہ اپنی غلط فہمی پر نادم بھی ہوئی۔ تھینکس۔ زرق نے ہولے سے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس سے خنسا کی ذہنی کیفیت کے بارے میں ڈسکس کرنے لگا، کیونکہ وہ اب تک اتنی خاموش تھی کہ زرق کو ڈر تھا وہ کسی ٹراما میں نہ چلی جائے۔ زرق، یہ بہت ضروری ہے۔ اگلے دن وہ دونوں شام میں بیٹھے خنسا کی ذہنی ابتری کے متعلق ہی بات کر رہے تھے کہ ذروہ نے زرق کو مشورہ دیا کہ وہ خنسا کو کچھ عرصے کے لیے اس جگہ سے دور کر دے، حتیٰ کہ خود کو بھی اس سے دور کر دے، تب ہی وہ اس ٹراما سے باہر آ سکے گی، نہیں تو بار بار ان سب کو دیکھ کر وہ اپنے ساتھ ہونے والے غیر انسانی سلوک کو سوچ سوچ کر شاید پاگل پن کی حد تک چلی جائے۔ وہ نہ تو کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی اپنی اندرونی تکلیف کسی سے شیئر کر رہی تھی۔ لیکن یار وہ بہت چھوٹی ہے، وہ کیسے کسی جگہ اکیلی رہے گی؟ زرق ذروہ کے مشورے پر چکرا کر رہ گیا۔ میری بات مانو تو اس کا باہر ایڈمیشن کروا دو۔ میری بہن فروہ کو تو جانتے ہو نا، وہ امریکہ میں ہوتی ہے، اس سے پوچھ کر وہاں کے کسی اسکول میں تم اس کا ایڈمیشن کروا دو۔ کچھ لینگویج کورسز وہ خود اسے وہاں کروا دے گی۔ تم بتا رہے تھے کہ وہ کافی ذہین ہے اور اسے پڑھنے کا بھی شوق ہے، تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے اس اقدام سے اس کی زندگی بن جائے گی۔ ذروہ کی باتیں اسے کسی حد تک ٹھیک بھی لگ رہی تھیں اور اس کی بہن سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اچھی سلجھی ہوئی لڑکی تھی، زرق کو پریشانی بھی نہیں تھی کہ بہرحال وہ خنسا کا اچھے سے دھیان رکھے گی۔ زرق نے ذروہ سے سوچنے کا وقت مانگا اور پھر وہ ساری رات اس نے فیصلہ کرنے میں لگائی۔ کچھ ہی دنوں بعد جب خنسا کی حالت اتنی بہتر ہوئی کہ وہ سفر کر سکتی تھی، تب تک زرق نے اس کے باہر جانے کے تمام انتظامات کروا دیے۔ خنسا، ہم کچھ دنوں کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں۔ آپ کو پڑھنے کا شوق تھا نا، میں نے آپ کا ایک اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا ہے۔ جس ڈاکٹر نے آپ کا علاج کیا ہے نا، آپ اس کی بہن کے ساتھ وہاں رہو گے۔ آپ چلو گی نا میرے ساتھ؟ زرق کو اس خاموش بت سے بات کرنا اب زندگی کا سب سے مشکل کام لگتا تھا۔ خنسا کی خاموش نظریں بس لمحہ بھر کو اس کی جانب اٹھیں اور پھر واپس جھک گئیں۔ زرق نے ٹھنڈی سانس بھری۔ مرجان کو زرق واپس بھجوا چکا تھا۔ گھر میں اس نے کسی کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی کہ خنسا کے متعلق وہ کیا فیصلہ کر چکا ہے۔ خنسا اب صرف اسی کی ذمہ داری تھی۔ کچھ دن بعد وہ خنسا کو خود امریکہ چھوڑنے گیا۔ ذروہ کی بہن سے مل کر وہ بہت مطمئن ہوا۔ خنسا کا ایڈمیشن، لانا لے جانا اس نے ایک ہفتے کے اندر اپنے وہاں قیام میں طے کیا۔ خنسا کے لیے بہت سی شاپنگ کی اور پھر فروہ کو اس کا ماہانہ خرچ ٹرانسفر کرنے کا بھی اطمینان دلایا۔ ارے زرق بھائی، غیروں سی باتیں مت کریں، سمجھے؟ خنسا اب میری بہن ہے، آپ اس کے حوالے سے بالکل مطمئن ہو جائیں۔ وہ خنسا کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے بولی۔ فروہ سائیکولوجسٹ بن رہی تھی، لہٰذا زرق کو خنسا کا اس کے ساتھ رہنا زیادہ بہتر لگا کہ وہ خنسا کو اس کی سائیکی کے مطابق زیادہ بہتر انداز میں زندگی کی جانب لائے گی۔ خنسا ہنوز خاموش تھی، نہ جانے اس کے دل میں کیا پک رہا تھا۔ وہ کسی کو بھی تو بتانے کو تیار نہ تھی، اور زرق کا ہمیشہ سے اس کے ساتھ رہنے والا لیا دیا انداز زرق کو اب بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ کاش وہ اس سے دوستانہ رویہ رکھتا تو شاید اس کی کیفیت کو سمجھنے میں اسے ان سب جھمیلوں میں نہ پڑنا پڑتا۔ جس لمحے زرق پاکستان آنے کے لیے ایئرپورٹ کے لیے گھر سے نکلا اور خنسا کو خدا حافظ کہنے لگا، اس کی جانب آیا، بس تب وہ اس کا برفیلا انداز پگھلا تھا۔ جس لمحے وہ خنسا کو اپنا خیال رکھنے کے لیے کہہ کر پلٹا، تب اتنے دنوں میں پہلی مرتبہ خنسا نے اسے پکارا، زرق۔ زرق حیران ہو کر مڑا۔ جی؟
اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ اس نے اتنے دنوں بعد خنسا کی آواز سنی۔ آپ واپس کب آئیں گے؟ جھکی نظروں سے زرق سے پوچھتی وہ اس لمحے زرق کو بے حد پیاری لگی۔ جب آپ میری طرح ڈاکٹر بن جاؤ گے۔ زرق نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس کی بات کا جواب دیا۔ خنسا نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ زرق نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا کر بھیجا، پھر پلٹ کر تیزی سے چلا گیا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ اگلے ہفتے تک میرے پاس نہ پہنچے تو میں نے یہیں پریکٹس اسٹارٹ کر دینی ہے۔ پھر آپ بیٹھے رہنا، میں واپس نہیں آؤں گی کبھی۔ ہاں۔ خنسا کی ناراض آواز اس کے ہیلو کہتے ساتھ ہی موبائل میں ابھرے۔ زرق کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ 7 سال کا عرصہ کب گزرا اور کب خنسا نے میڈیکل کی تعلیم مکمل کی۔ زرق کو تو وہ سب بس ایک خواب سا لگا۔ جس بچی کو 7 سال پہلے وہ امریکہ چھوڑ کر آیا تھا، وہ آج نہ صرف ڈاکٹر کی ڈگری لے چکی تھی بلکہ اس کے اپنے ہاسپٹل میں پریکٹس کرنے کو بے چین تھی۔ وہ خاموش اور ڈری سہمی سی خنسا آج اعتماد سے زرق کو دھمکیاں دے جاتی تھی۔ جس لمحے وہ خنسا کو امریکہ چھوڑ کر آیا، وہ اس کی زندگی کا سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ تھا۔ صرف اس لیے نہیں کہ خنسا کی حالت اتنی ابتر تھی، بلکہ اس لیے بھی کہ اس کی ماں کی لاڈلی کو وہ اجنبی دیس اور اجنبی لوگوں میں چھوڑ آیا تھا، جسے کبھی فریال نے ایک رات کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کیا تھا۔ جب پاکستان آیا تو بے حد ڈرا ہوا تھا کہ نہ جانے اس کا یہ فیصلہ خنسا کے لیے بہتر تھا یا بدتر۔ وہ نماز میں اپنی ہر دعاؤں میں صرف اس کی حفاظت اور بہتری مانگتا تھا، اور اس دن اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب خنسا نے پہلی مرتبہ اسے خود فون کر کے اپنے A1 گریڈز کی خبر دی تھی۔ اور بس اس دن سے ان کے درمیان اجنبیت کی دیوار گر گئی، جس میں بہت بڑا ہاتھ فروا کا تھا، جس کی مسلسل کاؤنسلنگ نے خنسا میں جینے کی امنگ بیدار کی۔ فروا نہیں جانتی تھی کہ زرق اور خنسا کے درمیان کزنس کے رشتے سے ہٹ کر بھی ایک اہم رشتہ ہے، مگر وہ خنسا میں یہ احساس پیدا کرتی گئی کہ اگر اس دنیا میں کسی کو خنسا کی پرواہ ہے تو وہ زرق ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس کے دل پہ فروا کے الفاظ اثر کرنے لگے۔ وہ زرق کو صرف لالا کی حیثیت سے جانتی تھی، وہ بے خبر تھی کہ وہ اس کی منکوحہ بھی ہے۔ آج جب اس کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی تو وہ چاہتی تھی کہ زرق اسے لینے خود امریکہ آئے۔ اسے بہت سے ہاسپٹلز میں پریکٹس کی آفر کی، وہ اپنی کلاس کی جینیس اسٹوڈنٹ میں تھی، مگر اس نے پاکستان جا کر زرق کے ہاسپٹل میں پریکٹس کرنے کو ترجیح دی۔ زرق ان 7 سالوں میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب مکمل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، اور وہ تھا اپنے ہاسپٹل کی تعمیر کا خواب۔ آپ خود سوچیں، آپ کا ہاسپٹل اتنی ٹیلنٹڈ ڈاکٹر سے محروم ہو جائے گا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اسے قائل کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ خود خنسا کو لینے آئے۔ زرق نے ان 7 سالوں میں اسے نہیں دیکھا تھا، وہ صرف فون پر اس سے بات کرتا تھا، لہٰذا وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اب خنسا کیسی ہوگی۔ اس کی یادداشت میں ابھی تک وہ چھوٹی، کمزور، دوپٹے کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹے معصوم آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے والی خنسا تھی۔ ڈیئر، مسئلہ یہ ہے کہ میرے یہاں بہت ضروری کانفرنس چل رہی ہے۔ بس ٹھیک ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا ہر کام مجھ سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ ناراض لہجے میں زرق کی بات کاٹ کر بولی۔ یہ دوستانہ اور مان بھرا انداز زرق کا ہی تو بخشا ہوا تھا۔ بس کرو خنسا، بہت دیر سے ڈرامہ ہو رہا ہے۔ بس اب خاموشی سے اپنا سامان پیک کرو اور کل کی فلائٹ سے آپ یہاں آ رہی ہو۔ نو مور آرگومنٹس۔ اب آپ میرے انڈر کام کریں گی تو یہ جان لو کہ میں بہت سخت گیر باس ہوں۔ زرق نے جان بوجھ کر لہجہ سخت کر کے روب ڈالنا چاہا۔ اف، رہنے دیں سخت گیر باس، اور آپ؟ جی نہیں، میرے لیے آپ صرف میرے زرق ہیں۔ چلیں، کیا یاد کریں گے، میں خود ہی آ جاتی ہوں، لیکن ایک ہفتہ ریسٹ کے بعد میں آپ کا ہاسپٹل جوائن کروں گی۔ بالآخر اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے اس نے اپنی بات بھی منوانا چاہی۔ پہنچو تو صحیح پہلے،
زرق نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ 2 دن بعد رات 3 بجے کے قریب خنسا کی فلائٹ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچی۔ زرق اپنے نام کا بورڈ ہاتھ میں لیے اسے ریسیو کرنے بہت سے لوگوں کی بھیڑ میں کھڑا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی، نہ جانے وہ اسے دیکھ کر کیسا ری ایکٹ کرے، نہ جانے یہ رشتہ اور کتنی دیر چلے، جانے خنسا اپنے لیے کوئی ساتھی چن چکی ہو۔ بے شمار سوچوں نے زرق کے ذہن کو الجھا رکھا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ جھرنوں سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ السلام علیکم زرق۔ زرق کے سامنے کھڑی کامنی سی لڑکی خنسا کے علاوہ کوئی اور نہیں تھی۔ بلیک جینس پر مختلف دھاگوں اور شیشے کے کام والا کشمیری فراک پہن رکھا تھا، جو کچھ مہینوں پہلے اس نے ضد کر کے زرق سے منگوایا تھا۔ اس پر لانگ کوٹ اور اسکارف لیے اپنی خوبصورت آنکھوں اور مسکراہٹ سمیت وہ زرق کو دیکھ رہے تھے۔ زرق سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کچھ سال پہلے کی 12 سال کی وہ بچی، جو تب بھی ان کے پورے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، بڑی ہو کر حقیقت میں قیامت ڈھائے گی۔ وعلیکم السلام، تو آپ ہیں ڈاکٹر خنسا؟ زرق نے اپنے تاثرات چھپاتے فوراً خود پر قابو پاتے خوشگوار لہجے میں کہا۔ خنسا تو ہمیشہ سے اس کی دیوانی تھی۔ آج بھی بلیک جینس پر لیدر کی جیکٹ پہنے سوبر سے زرق، جو اس وقت اپنی مردانہ وجاہت کے سبب اس پورے ماحول پر چھائے ہوئے تھے، وہ خنسا کے حواسوں پر بھی چھا رہے تھے۔ جی بالکل، ویسے آپ کو اپنے نام کا یہ کارڈ لانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ماں بدولت نے آپ کی کسی بھی کانفرنس کی ویڈیو یوٹیوب پر مس نہیں کی، اور واٹس ایپ پر کچھ دن پہلے ہی آپ کی ڈی پی بھی دیکھ چکی ہوں، خنسا نے مزے سے اسے بتایا۔ وہ جو اس کی سامان والی ٹرالی گھسیٹ رہا تھا اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ واقعی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خنسا اسے پہلے سے دیکھ چکی ہے۔ جی جناب، اس پروفیشن میں میری سب سے بڑی انسپریشن آپ ہی ہیں، وہ سادے لہجے میں اس کی تعریف کر رہے تھے۔ زرق کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ تھینکس میم، ہولے سے چہرہ موڑ کر لہجہ نارمل رکھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا، اور پھر گاڑی میں اس کا سامان رکھ کر اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ جیسے ہی وہ بیٹھی، اس کی سائڈ کا دروازہ بند کر کے دوسری جانب سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ مرجان لالی اور زمر لالی اپنے گھروں میں خوش ہیں؟ اس کے لہجے میں ان کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ زرق نے کبھی کسی کی تصویر نہیں بھیجی تھی۔ فروا نے شروع میں ہی سے کہہ دیا تھا کہ ان لوگوں سے وابستہ کوئی یاد اس کے سامنے آنی ہی نہیں چاہیے، اور زرق دعوے کا ایسا پکا نکلا کہ نہ صرف گھر والوں کی بلکہ کبھی اپنی کوئی تصویر بھی اسے نہیں بھیجی، نہ اس کی مانگی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ بچی جس کو اس کی ماں اس کی ذمہ داری بنا گئی تھی، اس کی شخصیت بکھرنے سے بچ گئی تھی۔ وہ ماں کو کھونے کے بعد خنسا کو کھونے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ کیا سوچنے لگے؟ خنسا نے اس کی خاموشی دیکھ کر پھر سے بولی۔ کچھ نہیں، شکر ہے سب بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملنے آئیں گے۔ زرق نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کی جانب ایک نظر دیکھ کر جواب دیا۔ اوف، میں اتنی ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں کہ میں واپس اپنی جڑوں میں آ گئی ہوں۔ وہاں سب تھا مگر اپنے نہیں تھے، وہ حسرت بھرے لہجے میں بولی۔ لڑکی، اتنی بڑی بڑی باتیں ابھی سے نہیں کرو، اپنے کمنٹس محفوظ رکھو، ایک ہفتے بعد پوچھوں گا کہ یہاں آنا کیسا لگا۔ زرق نے اس کی بچوں کی طرح خوش ہونے پر مسکرا کر اسے کہا۔ یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں یا ڈرا رہے ہیں؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ جو بھی سمجھ لو، وہ کھل کر مسکرایا۔ لکھ کر رکھ لیں، ایک ہفتے کیا 10 سال بعد بھی میرا اسٹیٹمنٹ یہی ہوگا، اس نے شرط لگانے والے انداز میں کہا۔ زرق ہلکے سے اس بات میں سر ہلا کر ایسے ہنسا جیسے بچے کو بہلایا جائے۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔